ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. जो है वो पैदा हुए और अल्लामा इकबाल जो है उन्हें शायर मशरक़ कहा जाता है, हकीमुल उम्मत कहा जाता है, मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एक मुमलिकत का तस्वुर पेश किया, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया जिसमें कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सके। अल्लामा इकबाल के मुतालिक मैं क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि उनकी तारीफ़ करना जो है वो सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र थे, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े आलिम थे। जी, वो नौजवानों के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया है, नौजवानों को कभी तशबीह उकाब से दी है, कभी उन्होंने तशबीह उनको शाहीन से दी है। वो यानी वो टॉप ऑफ द, जैसे शाहीन पूरी दुनिया को देखता है जब वो फ्लाई कर रहा होता है, और वो इसी तरह नौजवानों को उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ऐसा इल्म दिया कि उससे आज़ादी की रूह फूंक दी उन्होंने। जी हाँ, तो जद्दोजहद आज़ादी में जो मुसलमानान हिंद के लिए किरदार रहा है अल्लामा इकबाल का, वो नाकाबिल फरामोश है, नहायत अहमियत का हामिल है। और आपने इंतखाब साहब अभी जैसे फरमाया कि नौजवानों के लिए जो उन्होंने पैगाम दिया है अपनी शायरी में, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। या आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा जब एविएशन और एरोस्पेस इतनी तरक्की पे नहीं थी, और उनका मकसद नौजवानों से सिर्फ मुस्लिम नौजवानों से नहीं था, दुनिया इंसान से था। इंसानों की दुनिया को वो मुखातिब होकर कह रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो तरक्की ऐसे करें कि सितारों पे कमर डालें। अब आजकल मरीख पे जा रहे हैं लोग, और आजकल लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो जब नौजवानों के टैलेंट की बात होती है तो अल्लामा इकबाल का मिसरा कितना पढ़ा जाता है कि ज़रा नम होती है मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। तो अल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो ज़रबुल मिसाल बन गए हैं, जो मुहावरों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और अल्लामा इकबाल जो है वो उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, वो फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे, उन्हें अंग्रेज़ी पर अबूर था। 2 किताबें उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में लिखी, जर्मन बहुत अच्छी बोलते थे, और जर्मनी में एक स्ट्रीट उनके नाम से डेडिकेट की हुई है, उनके नाम से मौसूम है। हम आपको मालूम है इस वैंकूवर में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत फ़ाल हो चुकी है और बहुत सारे फंक्शंस कर रही है। आप इस हफ्ते 2 फंक्शन हो रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि जी, ऐसा है कि जैसे नवंबर शुरू होता है तो इकबाल डे की सेलिब्रेशंस शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूलों में इकबाल डे मनाया जाता है। एक अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं उस पर बच्चे टैबलो पेश करते हैं, और इकबाल के हवाले से तकारीर होती हैं। Thank you everyone for joining us this evening. We're going to be your hosts for the night. My name is Filza Raza. And I'm Samia Khan. And today we're here to commemorate Allama Iqbal's 140th birthday. He's a philosopher and poet, and tonight we'll be educating and paying tribute to his legacy. The program will include speeches,
keynote speakers, followed by dinner, and we will be ending the night off with a beautiful musical ensemble. Okay, so today we're going to start with a beautiful recitation of the Quran by a UBC student in our community, Tabish Masood. Please welcome him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. I seek refuge in Allah from Satan the evil. In the name of Allah, most gracious, most compassionate. By the token of time, through the ages, verily, man is in loss, except such as have faith and do righteous, and join together in the mutual teaching of truth and of patience and constancy. Thank you. We request that you all may rise for the national anthems. Thank you so much, everybody. Now please join me in welcoming Fahad Amjad, the Deputy Counsel General, to make some welcoming remarks. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all here today to celebrate the 140th birth anniversary and to pay tribute to a man of extraordinary poetic power, philosopher and a religious reformer, Allama Muhammad Iqbal. The event falls on a day to remember those who have fallen in the line of duty. So, ladies and gentlemen, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has described Allama Iqbal as sage philosopher and a national poet of Islam.
In his own poetic word, he has ideologically destined to eliminate the dog horizon of the East through his poetry. His thoughts, philosophy, and humanism transcends borders. In his own lifetime, his reputation crossed oceans. His poetic works have been translated into many languages of the world. He was also a political leader with the commitment and idealism of a poet and depth of a philosopher. Being a proactive member of All India Muslim League, he chaired a number of high-powered meetings and also the 2 roundtable conferences on communal issues in India held in London from 1931 to 32. His historic address to the All India Muslim League is considered to be the foundation of Pakistan. He is the spiritual father of Pakistan. The aim of this event is to celebrate the great poet and to share with the audience about a few dimensions of his poetry and thoughts. Besides, to inculcate Iqbal's teaching in the youth and to keep them attached to their roots, these kinds of occasions are essential. We have the good fortune of having Dr. Sayyid Taghi Abidi, who came all the way from Toronto, and Dr. Daryl McLean, about whom I'm sure all of you would know. Both of them would be our keynote speakers talking about Allama. Dr. Murphy and Dr. Kang would also make short speeches about their views on Allama Iqbal. I would like to acknowledge the presence of our guests, Mr. Erdogan Ozdemir, Deputy Consul General of Turkey, Dr. Amal Ghazal, Director, Center for Comparative Studies of Muslim Societies and Culture. I would also like to thank our sponsors, Malik Paintings, Pakistani Canadian Women's Society, Pakistan-Canada Association, Lazat Foods, Diamond Carpets, Soni Dharti Pakistan, Mr. Abdul Qayyum, Farooq Alam, Saif Pannu, and Hamza Malik. Thank you very much and enjoy the evening. Thank you. Thank you so much, Fahad, for those great welcoming remarks. Now, please join me in inviting Samia Khan onto stage to give us some historical perspective on Allama Iqbal. Muhammad Iqbal, reverentially called Allama, was born in 1877 in Sialkot, British India, which is now Pakistan. After doing his master's in philosophy at Government College, Lahore, he taught Arabic and economics at Oriental College and English literature at Government College, Lahore. After that, he went abroad for higher studies in 1905. He received his degree in philosophy from the University of Cambridge, as well as earning himself a PhD from the University of Munich in Germany. He then passed his law examination at Lincoln's Inn to qualify for the bar and returned to his homeland in 1908. His poetic career in Urdu commenced around 1895. Young Muhammad Iqbal started composing poems on subjects as diverse as nature, love, Indian nationalism, and pantheism. The transition of his poetic journey from the first phase of territorial nationalism to pan-Islamic ideals changed his whole outlook. After his return from England, he started writing poetry in Persian, as the canvas of Urdu poetry at the time was not wide enough to convey his subtle thoughts, and also due to his interest in Persian mysticism. He drank deep at the fountain of the West, and was influenced by many philosophers and poets. But Iqbal remained thoroughly Oriental in spirit. His study of Rumi is considered to be an important milestone. Iqbal has acknowledged that whatever I've heard from Muslim sages, I echo with an air of intoxication. Renowned German historian and poet Herder says that from poetry we learn about eras and nations in much greater depth than through the deceitful and miserable ways of political and war histories. Iqbal's poetry gives a vivid account not only of political, religious, and economic situations of the time, but also his references in his verses to hundreds of scholars in the yore oblige you to learn the history to understand Iqbal's poetry better.
He is one of the rare breeds of poets whose poetry can be instantly termed prophetic. The prevailing situation of the Muslim world, and particularly Indian Muslims, obliged him to join politics. He has a special place among poets who are considered to have laid down the foundation of what became a separate state in the subcontinent, which is now Pakistan. Besides politics, Iqbal was active in the field of education, impressing upon the youth to acquire knowledge to purify their souls and not worldly comforts. He was also a religious revivalist and believed that the downfall of the Muslims was because we were distancing ourselves from ijtihad, which is to interpret the laws with the changing times. In his personal life, Iqbal had simple habits and a good sense of humor. He enjoyed hookah and used to eat once a day, and at night would drink Kashmiri tea. Iqbal believed in the inherent goodness of mankind and in the potential of man. He exhorts people to believe in oneself, which is the concept of self or mind, called khudi. This is different than the concept of the selfie that we have now. To him, whoever is not creative is heretic. In the footstep of Rumi, his mentor, Iqbal prefers love over reason. He believes that the world is not in the state of being, but in becoming. His love for the Holy Prophet is also reflected in almost every work. Interestingly, Iqbal was also sharply critical of European imperialism, but was deeply appreciative of European contribution to science and technology. Science, according to him, is the lost heritage of Muslims. His advice to the youth is to acquire knowledge and to shun inertia. Despite gloom and despondency of his age, his message is studded with hope. I will now conclude with a couplet of Iqbal's poetry. Hai wahi tere zamane ka imam-e-barhaq, jo tujhe hazir-o-mawjood se bezar kar de. He is the true guide and teacher of your age, who can with his presence make you lose care of everything else. Thank you. Everybody, please put your hands together for Dr. Anne Murphy. Anne Murphy is an associate professor in the Department of Asian Studies at UBC and the co-director of the Center for India and South Asian Research in the Institute of Asian Research. Dr. Murphy is currently pursuing research in the topic of the Punjabi language and early modern and modern emergence of Punjabi literature. Please put your hands together for Dr. Murphy as she inspires us with her words. Assalamu alaikum. But the question is, can I keep you awake? मैं खुश हूँ कि मैं मुझे उर्दू में बात करने की ज़रूरत नहीं है, so अच्छी बात है क्योंकि अंग्रेज़ी मेरे लिए आसान है. So the Office of the Consul General of Pakistan asked me to add just a few words to this very exciting program, which celebrates the life, birth, and work of Muhammad Iqbal. I'd first like to thank the Consul General, Dr. Mohammed Tariq, for this opportunity. It's an honor to be here with you, and also Consul Fahad Amjad, thank you for this opportunity. So I won't speak long, and I'm not an expert on Allama Muhammad Iqbal. And we all look forward, I think, to the very learned talks that are coming after me. For me, I saw this opportunity as a chance to think seriously again about Allama Iqbal. And from now, actually, I feel that I will start enhancing my engagement with his work and to understand it more fully in the context within which it emerged. And I'll talk a little bit about how that works for me. So I'm a scholar of the Punjab region of India and Pakistan. And in this context, in recent years, I've been focusing on Punjabi language and its literature in both the post-colonial states of India and Pakistan, as well as its early history and emergence, first and foremost within Islamic contexts, and then in more fragmentary terms in Sikh cultural production. Yet I'm fully aware, even as I do that work,
and therefore, for this reason, I'm eager to re-engage with Muhammad Iqbal's work, that one cannot possibly understand the place of Punjabi language in the Punjab before independence and the partition in 1947, outside of an understanding of cultural production in Urdu and in Persian. In the Punjab, Allama Iqbal was of Kashmiri heritage, but he was born and died in Punjab and spent most of his life in Lahore. This is what is so demanding and exciting about working on the Punjabi language: the need to take fully into account Punjabi language cultural production in both the Indo-Persian script, or Shahmukhi as it's called in Punjabi, and in Gurmukhi, as well as needing to understand fully how Urdu and Persian have interacted with and shaped Punjabi's literary and public lives from the time of its emergence in the early modern period till today. So as a scholar of Punjab as a region and Punjabi as a language, a figure like Muhammad Iqbal must also be central to the understanding that I must gain of the period of his life and of the period of modern Punjabi's emergence as a language. Given his prolific work in Urdu and Persian, and the central role he played in shaping important questions that impact our understanding of processes of self-formation in the British Punjab, as well as afterwards, after the achievement of independence by Pakistan and India. I first read Muhammad Iqbal in translation in English when I began to study South Asian languages more seriously, when I got a master's degree at the University of Washington. At that time, I couldn't read Urdu, and I hadn't yet started studying Persian either. What drew me to Iqbal then, before I was really ready to meet him? I was fascinated then, and continue to be, with the intensity and depth of his engagement with the dynamic and changing world he lived within, his challenging and thoughtful engagement with Western philosophical thought, as well as the diverse sources of Islamic ideas that he brought to bear in his work. His recognition of the need for careful consideration of the rights and needs of Muslims in a rapidly changing political landscape, of the need for continued engagement with and interrogation of what it means to be Muslim within changing times. It's this dynamism and complexity of Allama Muhammad Iqbal's thought that has encouraged much recent work on him. So soon we'll be hearing from other scholars, but I thought it might be useful at this point to just give you a sense of some of the recent scholarship that has been done on Muhammad Iqbal in the last, say, 10 years. When I did my early work on Iqbal, relying again on English language sources, there hadn't been too much written about him. Anne-Marie Schimmel, who was a path-breaking scholar of Islam in the West, had written about him. There were translations by D.J. Matthews. Scholar of Urdu Ralph Russell had written about him. But there was really relatively little in English that was recent, that really engaged deeply with his thought. Happily, I can now report that that is not the case anymore. And there's a range of recent work by younger scholars that engage in new ways with the thought and legacy of Muhammad Iqbal. I'll just want to give you a few examples of this, just to give you a sense of this field, which I think is very, very exciting. Historian Iqbal Singh Savaiya of the University of North Carolina, for example, has written a comprehensive treatment of Allama Iqbal entitled The Political Philosophy of Muhammad Iqbal, Islam and Nationalism in Late Colonial India. That was published by Cambridge University Press in 2012. That work places Iqbal within his time and context as an example of what he calls, quote, a new class of intellectuals who were not trained in the traditional Islamic sciences, but claimed the right to interpret Islam and speak for the Muslim community, end quote. He emphasizes the role of Muhammad Iqbal as what he calls an activist intellectual, who was deeply interested in contemporary problems, but did not seek a direct political role. He was, at heart, an intellectual and a philosopher. Savaiya emphasizes the continuity in Allama Iqbal's thought, rejecting a commonly articulated idea that Iqbal changed radically in his political philosophical orientation after his sojourn in Europe in the first decade of the 20th century. In so doing, he challenges us to see this important figure beyond the binary categories that are so often imposed upon him.
the effort to mobilize him in support of one cause or the other. And I'll quote Sabea here. He argues, labeling Muslim intellectuals, such as Iqbal, but also others that he discusses in this period, as separatist or nationalist, has the effect of subsuming widely differing social, religious, and political views within these binary categories, thus neglecting the vibrancy of the social-political discourse of the period. To understand Allama Iqbal more fully, he argues, convincingly, I think, we must allow him to speak on his own terms and to read him outside the frames of understanding born of later times after his death. Sabeo also allows us to understand Muslim political discourse in British India more broadly. That's a crucial need, given the tendency to reduce and simplify the tremendous diversity of Muslim political positions through this period. The same, we know, is true today. We have the same need to seek out and allow for complexity. Navida Khan, an anthropologist at Johns Hopkins University in the United States, and she also studied with me at Columbia. She's a couple of years ahead of me. She takes Muhammad Iqbal as a starting point for understanding the complexity of Pakistan's relationship with Islam in her book called Muslim Becoming, Aspiration and Skepticism in Pakistan, published by Duke University Press in 2012. In this book, she criticizes simplistic understanding of the relationship between Pakistan and Islam as somehow incomplete or fractured, embracing instead the diversity of interpretations and lived experience of Islam in Pakistan as, quoting her here, potential lines of movement among entrenched differences, cited texts, and possible positions generated by selves encountering others in the world. Khan gives, again, I'll let her speak for herself here, she gives, quote, an account of Pakistan that demonstrates its inheritance of an Islam with an open future and a tendency towards experimentation. And she tries to draw a history of the Pakistani state, quote, from a perspective of plenitude rather than lack. She wants to draw out the complexity of the relationship with Islam as one of Pakistan's greatest features. It's one of its most richest legacies from Muhammad Iqbal. She argues that to understand what this means is to understand the complexity of the engagement of Islam in Pakistan in multivalent terms. That doesn't presuppose that multivocality is a form of failure, right? That this wonderful diversity of voices is somehow a problem, which of course is ironic because when there's not enough voices, people also say that's a problem, so you kind of can never win. It's not surprising then that she bases this work that she's done in the thought and practice of Muhammad Iqbal, who himself was deeply invested in a multivalent engagement with Islam within the process of self-becoming, in both political and also philosophical terms. For her, Iqbal, quote, provides the philosophical arguments for recasting Islam as an open religion with possible futures as yet uninstantiated. This aspirational nature of Pakistan is something that was noted actually in the 1950s by quite a traditional and prominent scholar of religion, W.C. Smith, Wilfred is his first name, Wilfred Cantwell Smith. And she discusses this. But ironically, it's been almost completely neglected in the many, many books and articles about Pakistan that have been written in the years since then. Khan embraces W.C. Smith's observation about Pakistan in the 1950s to account for the history of Pakistan as a state, as an aspiration, as a promise, in ways that invite us to view it in completely new ways. And this is grounded in her reading of Muhammad Iqbal. In an allied embrace of the powerful possibilities within Iqbal's thought, Gaur Iqbal Singh Sahota of the University of California at Santa Cruz has explored Iqbal's engagement with the German romantic Johann Wolfgang Goethe to explore how Romanticism acted as a framework for an antagonistic post-colonial critique of modernity, seeking a frame for understanding within a parallel that Iqbal perceived between his present
and the German past, a commonality that Iqbal perceived and wanted to pursue. And at the same time, Iqbal was pursuing an interest in embracing Goethe's own interests in Islam, a moment of exchange. Sahota argues that Allama Iqbal, and I'll quote him here, sought out a reconfigured Islam that could be activated as the vehicle for arriving at a deracialized, post-national, and indeed truly post-Enlightenment world through his encounter with Goethe. That's enough for me. I just wanted to give you a sense of the kind of excitement, I think, that exists within the Western Academy for the work of Muhammad Iqbal and the message that it brings, and also the importance of it for our understanding of South Asia as a region. I think we can't do without it. So I think there'll be more exciting research to come. And I look forward to hearing from the scholars who are coming after me. Thank you. Now please join me in welcoming Dr. Raminder Kang, who is the president of the Canadian Urdu Association. Through his wit, he transforms the most serious topic into one of the most entertaining ones. He not only has a vast knowledge of Iqbal, but also has the humor and zest to keep you awake during his speech. So please welcome Dr. Kang. मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आदाब। इकबाल देर से आता है, ज़रा मैं भी देर से ही आया हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहते हैं कि वो दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। कुछ उस लिहाज से मुद्दे पे आते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब का और आप तमाम हज़रात का कि आपने अपने रूबरू होने का ये मौका मुझे फ़राहम किया। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ़ कनाडा उर्दू एसोसिएशन के सदर की हैसियत से उस तंजीम की नुमाइंदगी करने के लिए ही यहाँ हाज़िर होऊंगा, लेकिन मुझे हुक्म हुआ कि मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, मैं हमेशा वो कहता हूँ कि उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि वो अंधे के हाथी को टटोलने जैसी बात होती है। जिसने जितना जितना इकबाल पढ़ा, जितना जितना देखा, जितना जितना समझा, उस हवाले से सब लोग बात करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझसे पहले जो लोग बोल कर गए हैं वो क्या क्या आपको बता गए हैं। हो सकता कुछ दोहराव भी हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं पहले से हाज़िर होता तो उससे मैं बच सकता था। डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल सियालकोट से थे, आप जानते हैं। रवायती तौर पर अरबी, पर्शियन और उर्दू उन्होंने पढ़ी। फ़लसफ़े में मास्टर्स की, बार एट लॉ किया, डॉक्टरेट किया, फ़लसफ़ा पढ़ाया भी, वकालत भी की, सियासत में भी रहे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए और जॉर्ज पंचम ने उनको नाइटहुड भी दिया और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल भी वो कहलाए और पंजाब असेंबली के लिए भी चुने गए। सो मैं जिस पहलू से बात करना चाहूँगा वो शायद इस तरह का पहलू है कि मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन एक उर्दू अदब के बहुत मामूली से तालिब इल्म की हैसियत से ही मैं बात करना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं ये देखता हूँ कि हम कोई भी जो अजीम शख्सियत होती है उसको हम एक चौकटे में फिट कर लेते हैं, उसी हिसाब से देखते हैं कि वो एक बहुत गंभीर, बहुत ऐसी बातें करने वाले लोग जो जिनमें कोई मजाक की गुंजाइश नहीं होती या कुछ ऐसा नहीं होता। अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बहुत से पहलुओं से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनकी शायरी के वो हिस्से आप तक पहुँचा सकूँ जिनमें ज़रा सा बड़ा शुस्ता किस्म का मज़ा है और उसका अपना मज़ा है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि वो मेमरी असेंबली के लिए भी चुने गए। मेरा ख्याल शायद तभी उन्होंने ये लिखा होगा कि मेमरी इम्पीरियल काउंसिल की कुछ मुश्किल नहीं, वोट तो मिल जाएंगे, वैसे भी दिलवाएंगे क्या। मिर्ज़ा गालिब खुदा बख्शे बजा फरमा गए,
ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے کھائیں گے کیا. انہوں نے فارسی میں بھی لکھا, اردو میں بھی لکھا, اور جو وحدت الوجود کا ان کا فلسفہ ہے, یونٹی اور مونوتھیزم آف ایگزسٹنس, ایک مرد کامل کا تصور بھی آپ دیکھتے ہیں. اور ان کی جو شاعری ہمارے پاس موجود ہے, اسرار خودی, رموز بے خودی, بانگ درا, بال جبریل, پیام مشرق, زبور عجم, یہ ساری آپ لوگ جانتے ہیں. اور ان کے انگریزی میں ایک لیکچرز کا بھی مجموعہ ہے, دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, جو ان کے شاید علی گڑھ, حیدرآباد اور مدراس یونیورسٹیز میں دیے گئے 6 شاید وہ لیکچرز تھے جن پہ وہ مشتمل ہے. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں جب ادب وکٹورین قدر و قیمت کے رنگ میں رنگنے لگا تھا, حالانکہ کئی ایسی طاقتیں بھی تھیں جو اسے الگ الگ سمت میں کھینچ رہی تھی. اس دور میں لکھنے والے زیادہ تر لوگ علی گڑھ اسکول سے تعلق رکھنے والے تھے, لیکن لکھنے والوں کی ایک دوسری دھارا بھی تھی جو یہ ماننے لگی تھی کہ جو برطانوی مفاد ہے اور مسلم مفاد وہ دونوں الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر شبلی نعمانی کا میں نام لے سکتا ہوں, سجاد حسین کا, جو قوم پرست اور برطانیہ کے مخالف جو آوازیں تھیں ان کو وہ لوگ دھار دے رہے تھے. لیکن 20ویں صدی کے سب سے بڑے شعراء میں سے ایک سر محمد اقبال کو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اسی پس منظر میں بھی پڑھنا چاہیے. سو انہی کے وقت کے ایک بڑے عظیم اور شاعر تھے اکبر الہ آبادی. وہ بھی مغربی تہذیب کے سخت مخالف تھے, لیکن مغربی تہذیب اور خاص کر انگریزوں سے ان کی مخالفت تہذیب, سماجی قدر و قیمتوں اور سیاسی وجوہات سے تھی. لیکن اقبال نے مذہب اور فلسفے کے بیسس پہ مغربی علم اور جو انگریزی مادہ پرستی تھی اس پہ سوال کھڑے کیے. ان کا ایک شعر ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. دل کو چھو لینے والی اپنی شاعری سے انہوں نے لوگوں کو ان کی قابل فخر تاریخ کی یاد دلائی اور اس سے سیکھنے اور اس پر چلنے کی نصیحت بھی دی. اقبال کی جو اسلامک قوم پرستی کے نظریے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں پہ انسانوں کے ذریعے بنائی گئی سرحدوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. جرمن مفکر ہوئے ہیں نیتشے, فرانس کے برگسن اور جرمنی کے مارکس, ان کا اثر بھی اقبال کی شاعری میں ایک نئی تبدیلی لے کے آتا ہے. اور ان کی شاعری پر بہت قریب سے نظر رکھنے والے آل احمد سرور نے اقبال کی اس نئی شاعری کو نیو ٹیسٹامنٹ آف اردو پوئٹری بھی قرار دیا ہے. اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب بھارت میں ترقی پسند مصنف اپنی قلم سے انقلاب لا رہے تھے, اور اس وقت اقبال اور ترقی پسند یہ لکھنے والے دونوں ہی انقلاب اور تبدیلی کی بات کر رہے تھے. دونوں نے لوگوں کو جاگیرداری نظام کے خلاف آواز اٹھانے پر بھی آمادہ کیا, لیکن ایسا کرنے کے لیے اقبال نے روحانی سوشلزم کا سہارا لیا, جبکہ ترقی پسند رائٹرز نے اس کے لیے سوویت ماڈل کی سماجی حقیقت پسندی کو اپنایا. اقبال کے گیتوں اور شعروں کا ارتھ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ معنی اس کے ہو سکتے ہیں. سو اقبال کی شاعری برائیوں سے لڑنے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا ایک ذریعہ کہی جا سکتی ہے. جاگیرداری نظام کی جہاں میں بات کرتا ہوں, یہ شعر یہ آپ کی نظر کرتا ہوں ان کا کہ رات مچھر نے کہہ دیا مجھ سے ماجرا اپنی ناتمامی کا, مجھ کو دیتے ہو ایک بوند لہو صلا شب بھر کی تشنہ-کامی کا, اور یہ بسودار بے زحمت پی گیا سب لہو اسامی کا. جان جائے ہاتھ سے جائے نہ ست ہے یہی ایک بات ہر مذہب کا تت,
چٹے بٹے ایک ہی تھیلی کے ہیں, ساہوکاری بسویداری سلطنت. علامہ اقبال کو زیادہ ہم ان کی شاعری کے حوالے سے ہی جانتے ہیں, اور سب سے پہلے میرا خیال انہوں نے آغاز بھی یہیں سے کیا. لاہور میں ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا, اس کا ذکر آتا ہے, جس میں اس وقت کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر مرزا ارشد گورمانی بھی موجود تھے, اور 22 سال کی عمر میں اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہوئے علامہ نے یہ شعر پڑھا تھا, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اور اس پہ گورمانی صاحب پھڑک اٹھے تھے کہ یہ عمر اور یہ شعر, اور تب سے آپ جانتے ہیں کہ یہ طویل جو سفر ہے علامہ کا وہ شروع ہوا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاری ہے. مغربی اور مشرقی تہذیب کے بارے میں انہوں نے بہت کھل کر کہا اور بہت الگ طریقے سے کہا, لیکن مزاح کے حوالے سے جو کہا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں اس حوالے سے ان کی کچھ شاعری آپ تک پہنچانا چاہوں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں آپ کے اکتانے سے پہلے اپنی تقریر ختم کر دوں گا. مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں, مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں. یہ چیزیں آج بھی اتنی ہی سچی ہیں. رہتا نہیں ہے ایک بھی ہمارے پلے, وہاں ایک کے 3 بن جاتے ہیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ, یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. شیخ صاحب بھی پردے کے کوئی حامی نہیں, مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف, پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. وہی اکبر الہ آبادی والی بات ہے, دیکھی جو کل چند بے پردہ بیبیاں, اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو آپ کے پردے کو کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ. دیکھیے یہ کوئی دن کی بات ہے, اے مرد ہوش مند, غیرت نہ تجھ میں ہوگی, نہ زن اوٹ چاہے گی. آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی. خوشامد پسندی کے بارے میں اس سے اچھا شعر کوئی میں نے ابھی نہیں دیکھا. میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں, ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پہ نہ رینگ. کہنے لگے کہ اونٹ ہے بھدا سا جانور, اچھی ہے گائے رکھتی ہے کیا نوکدار سینگ. تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ, دفع مرض کے واسطے پل پیش کیجئے. وہ دن تھے وہ بھی دن کی خدمت استاد کے عوض, دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے. بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. انتہا بھی اس کی ہے, آخر خریدیں کب تلک, چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے. اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی, آئیں گے گسال کابل سے کفن جاپان سے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے, وہاں کنٹر سب بلوری ہے, یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. یہ چیزیں بھی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس زمانے سے لے کر آج تک. یا واہم پیار کے جلسے تھے, دستور محبت قائم تھا, یا بحث میں اردو ہندی ہے, یا قربانی یا جھٹکا ہے. کیوں آئے جناب شیخ, سنا آپ نے بھی کچھ, کہتے ہیں کعبہ والوں سے کل اہل دیر کیا, ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے, الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا. ڈاکٹر محمد اقبال, علامہ اقبال مسلمان تھے, لیکن دوسرے مذاہب کے جو بھی بڑے لوگ ہوئے, رام, گوتم بدھ, گرو نانک دیو, ان کو بھی انہوں نے اتنے ہی محبت کے ساتھ, اتنے ہی احترام کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی. وہ خود کو باہری طور پر ایک دنیا دار اور اندرونی طور پر ایک سپنے دیکھنے والا مفکر تصور کرتے تھے.
نیا شوالا آپ سب کو یاد ہوگا کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے. تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا, واعظ کا وعظ چھوڑا, چھوڑے تیرے ترانے. پتھر کی مورتی میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے خوبصورت کوئی اور میسج کوئی ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ, دامان آسمان سے اس کے کلس ملا دیں. ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے, سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دیں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے. اور گرو نانک صاحب ابھی ان کا بھی یوم پیدائش ابھی گزرا ہے, اور ان کے بارے میں جو مرد کامل کا تصور ہے وہ انہوں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. بت کا دافر بعد مدت کے مگر روشن ہوا, نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا. پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. تو گرو نانک صاحب کو انہوں نے مرد کامل قرار دیا, وہی جو مرد کامل کا تصور آپ ان کے فلسفے میں دیکھتے ہیں. علامہ اقبال جیسے میں کہتے ہیں کہ ہم کئی بار ایک چوکٹے میں فٹ کر کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کی کئی چیزوں سے اختلاف بھی رکھتے ہوں گے, لیکن انہوں نے خود ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. تو ایک بہت بڑی بات ہے. اور آخر میں ان کے ہی الفاظ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور وضاحت ہو نہیں سکتی. سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے, ایسا عقیدہ عصر فلسفہ دانی. سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادت میں داخل, مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی. رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف, پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی. اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی, ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی. گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جتنا جیسا اقبال کسی نے دیکھا پڑھا. گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت, پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمادانی. میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا, گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فسانی. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. شکریہ. Thank you so much for those beautiful words. I'm sure they've warmed every heart in the room. Now I would like to introduce our first keynote speaker, who we can really not do justice in an introduction, but I will try my best. Sayyid Taghi Hassan Abdi was born in Hyderabad, India, and migrated to Canada. He is a poet, a researcher, critic, and a scholar of the Urdu and Persian language. He has written extensively in works of poetry and art. Many of his articles have been published in numerous journals and newspapers. As all great scholars, he is a book lover. It's rumored that he has a collection of over 15,000 books in his library, and that's not including his articles and journals. And we'd just like to welcome you on stage. Thank you so much. Beautiful evening. I'd like to thanks and congratulate Honorable Consulate General Dr. Muhammad Tariq and Deputy Mr. Amjad and all West Coast people. I'm a writer of Urdu, a poet of Urdu. I do my business, my practice in English, but whenever I
talk about literary functions, I will go in my language. Sorry if you can't understand the relevance of Iqbal message in today's world. موجودہ دور میں علامہ اقبال کے کلام کی اہمیت اور افادیت کاغذ سے نہیں پڑھتا، ذہن کے صفحات سے آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور کہنا بہت ہے. جو باتیں ہو چکی دہرانے کی عادت نہیں. سرود رفتے بازآیت کے نایت، دیگر دانائے راز آیت کے نایت. اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو نغمے گزر رہے ہیں کیا پھر دوبارہ آئیں گے؟ یہ جو دانائے راز ہے کیا پھر آئے گا؟ میں کہوں گا اقبال 140 سال گزر گئے، ہم نے کسی دانائے راز کو ابھی تک نہیں پایا. آج ہم اس عظیم شخص کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جس نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. آج ہم جمع ہوئے پوچھنے کے لیے اقبال سے کہ وہ کیا چیز، وہ کون سی، وہ کیا دل ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. شوپنہاور نے کہا تھا کہ سب سے دنیا کی تباہی کی جو چیز ہے وہ ہے آرزو، وہ ہے تمنا. اگر انسان میں آرزو اور تمنا نہ ہو تو یہ دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. That's the philosophy of Chopin. اقبال نے کاملاً اس کی مخالفت کی. اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں، تو آئیے وہ آرزو کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں آرزورا دل خود زندہ دار تا نگردت مشت خاک تو مزار. اقبال کہتے ہیں کہ آرزو کو تو اپنے دل میں زندہ رکھ تاکہ یہ مشت خاکی تو کہیں موت یا مزار نہ بن جائے. وہ آرزو تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آرزو ہم ثروت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنے مادی مسائل کے لیے کرتے ہیں، اقبال اس کے خواہاں نہیں ہے. میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو وہ آرزو وہ ہے، کہتے ہیں ماز تخلیق مخاص زندگی، انسان کا وجود، انسان کی تخلیق، انسان کا تصور، انسان کا وجود مقصد رکھتا ہے. آؤں گا اس جملے پر. اشوائے آرزو تابندئی، یہ آرزو ہی ہے جس کی شعاع سے ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آرزو ہماری نہیں ہے. وہ دل کیا ہے؟ وہ دل نہیں ہے. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. وہ دل وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیدار دل. اقبال جیسا جرت مند شاعر کہتا ہے کافری بیدار دل پیش صنم. ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، کافری بیدار دل پیش صنم، بے دینداری کے خفت اندر حرم اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. یہ جرت رندانہ اقبال ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیداری دل سب سے اہم چیز ہے. رموز بے خودی میں اقبال کی دعا ہے یا رب درون سینہ دل باخبر بے دل. اے مالک میرے سینے کے اندر ایک باخبر دل دے، در بادہ نشرہ نگرم اون نظر بے دل،
کہ میں شراب کے اندر پوشیدہ جو نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں. معنی کیا ہیں؟ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرار جاننا چاہتا ہوں زندگی کے, میں جاننا چاہتا ہوں وہ مسائل, وہ جو رموز ہیں. یہ ہے دل. اسی لیے سے کہا تھا کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر. بیداری دل کی ضرورت ہے, آرزو کامل کی ضرورت ہے. کہیں کہتے ہیں اقبال, دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تو آپ نے دیکھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. اہل علم کا مجمع ہے, اشاروں میں بات کر رہا ہوں, کئی چیزوں سے مجھے گزرنا ہے, وقت بہت, میں کوئی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ اشاروں سے گزر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے اس دور میں نکلسن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. نکلسن نے یہ کہا تھا کہ وہ شاعر جو اس کے پاس عصری حیثیت یعنی فار ٹوڈیز ورلڈ ریلیشنز رہتا ہے, اس کا کلام زندہ رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال اپنے زمانے کے تو شاعر تھے, لیکن اپنے زمانے کے آئندہ کے بھی شاعر تھے. اسی وجہ سے اقبال کے 80 سال کے گزرنے کے بعد بھی آج ہم وینکوور میں جمع ہوئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ایک شخص جو دانائے راز ہے. اقبال کی شاعری کسی نے کہا قومی شاعر ہے, کسی نے کہا ملی شاعر ہے, کسی نے کہا فلسفی شاعر, کسی نے کہا اسلامی شاعر. سب صحیح ہے, لیکن اقبال کی شاعری ان سب کا محیط ہے. اقبال آفاقی شاعر, اقبال فضیلت انسان کی بات کرتا ہے, اقبال انسانیت کے کریچر کی بات کرتا ہے. قرآن مجید کے 3 جو وعدے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان نائب اللہ فی الارض ہے, انسان مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے. یہ 3 چیزوں کو, ان 3 فضیلتوں کو اقبال نے بنایا ہے. آدمیت, احترام آدمی. آج کی اس 21st سینچری کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا احترام نہیں کرتا. اقبال فرماتے ہیں آدمیت یعنی ہیومنزم, احترام آدمی, باخبر شو از مقام آدمی. تم جاننے کی کوشش کرو کہ انسان کا مقام کیا ہے. برترس گردو مقام آدمس, اس کہکشاں سے بلند, اس یونیورس سے بلند انسان کا مقام ہے. اصل تہذیب احترام آدمس. No country can call itself civilized if they don't treat the minority in a proper way. یعنی اقبال کا میسیج ہے کہ برترس گردو مقام آدمس, اصل تہذیب, the real civilization, احترام آدمس. وہ آدم کی بات کرتا ہے اقبال کہتا ہے کہ آنچ در آدم بگنچت عالمس. یہ 5-6 فٹ کا جو انسان ہے یہ پوری اس کہکشاں میں, یہ پوری اس یونیورس میں سما نہیں سکتا. یہ یونیورس اس کے لیے چھوٹا ہے. آنچ در عالم نہ گنجت آدمس, اور آنچ در آدم بگنجت عالمس. اور اسی چھوٹے سے آدمی میں پوری کہکشاں کو آپ رکھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مقام انسان, فضیلت انسان, احترام انسان, حقوق انسان اور انسان کی پرسنالٹی کہکشاں سے بہت بڑی ہے. اقبال مقام انسان بتا کر سوال کرتے ہیں آدم از بے بصری بندگی آدم کرد. انسان اندھے پن سے دوسرے انسان کی غلامی کیا. گوہری داش ولی نظر خبا و جم کرد. اس کے پاس جواہرات تھے انسانیت کے, فضیلت کے,
खलीफत अल्लाह बनने के उसने हुक्मरानों के पैरों में बिखेर दी. यानी असखुए गुलामी से सगा खार तरस, यानी इंसान फितरत के लिहाज से कुत्तों से भी जलील हो गया. मन्ना दीदन के सगी पेशे सगी सर कम कर, मैंने किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते के सामने सर झुकाते नहीं देखा. इकबाल कह रहे हैं कि मैंने इंसान को इंसान के सामने सर झुकाते हुए देखा. यह है तजलील इंसान. इसीलिए शिकवा करते हैं खुदा से, यही आदम है सुल्तान बहरोबर का. कहूं क्या माजरा इस बेबसर का, ना खुद भी ने खुदा भी ना जहां भी, यही शहकार है तेरे हुनर का. ऐ खुदा जिस पर तू इतना नाज कर रहा है, जिसके लिए तू रईस मलक को आपकी दरगाह से निकाल देता है, शैतान बना देता है, ये तेरा शहकार है. तो मालूम यह हुआ कि कलाम इकबाल 21वीं सदी से इस वजह से रिलेटेड है कि आज की दुनिया में, आज की इस 21वीं सदी में सबसे बड़ी चीज इंसान का मुकाम और इंसान का एहतराम. माई वे इज द हाईवे, मसला नहीं चलेगा. आई एम ऑन द राइट पाथ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. काम उस वक्त होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान का एहतराम करे. इकबाल सिर्फ मसाइल की तशखीस नहीं करते, बल्कि इकबाल उसका दरमान और उसका इलाज भी बताते. तो मालूम यह हुआ कि इंसान अगर खुदाबीन होना चाहता है, खुदा शनास होना चाहता है, तो उसको उससे पहले जहां शनास और जहां बीन होना चाहिए, और उससे पहले उसको खुदबीन और खुद शनास होना चाहिए. 3 मिसरे. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पर्शियन पोएट्री. यू नो दैट आई रोट मोर देन 60 बुक्स. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू. I have never met these 3. इस आज की शाम आप ये 3 शेर लेते जाइए जावेद नामा के. ये 3 शेर ऐसे हैं कि जिंदगी में इसके लिखने के लिए पूरी किताब की जरूरत है अगर इसकी तशरीह की जाए. शाहिद अव्वल शऊर खीश्तन, पहला जीना अपने खीशरा दीदन बनूर खीश्तन. पहला जीना यह है कि आप अपने विजदान, अपने ज़मीर की रोशनी में अपना आप मुहासबा कीजिए. लुक इनटू योरसेल्फ व्हाट यू आर फर्स्ट. अपना मुहासबा कीजिए फर्स्ट. शाहिद अव्वल शऊर खीश्तन, खीशरा दीदन बनूर खीश्तन. शाहिद सानी शूर दीगरी. सेकंड स्टेप, खीशरा दीदन बनूर दीगरी. फिर अपना मुहासबा कीजिए, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं. सेकंड स्टेप. फिर आते हैं शाहिद सालिस शऊर ज़ात हक़, खीशरा दीदन बनूर ज़ात हक़. उस वक्त आप फिर शरीयत में, कुरान मजीद की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, मज़ाहिब की रोशनी में, उस वक्त आप देखिए नूर खुदा की रोशनी में कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहाँ पर खड़े हैं. तो मालूम यह हुआ पहले विजदान की रोशनी में अपना मुहासबा कीजिए, उसके बाद से दूसरे जो लोग हैं जहान के, उनकी नज़र में अपना मुहासबा कीजिए, और आखिर में आप क्वालिफाइड होंगे कि आप अपने आप को दरगाह इलाही में पेश करने की कोशिश करेंगे. तो शरीयत और तरीक़त और हकीकत उस वक्त आपके साथ काम करेगी. दिस इज व्हाट इक़बाल्स मैसेज फॉर टुडेज इंसान. तो आप देख रहे हैं कि इक़बाल जो गुफ्तगू करता है, इंसानियत की गुफ्तगू करता है. इक़बाल जो गुफ्तगू करता है वो आफाकियत की गुफ्तगू करता है. इक़बाल जो गुफ्तगू करता है, मक्के ने दिया खाके जिनेवा को ये पैगाम. जिनेवा में क्या होता है? जमीयत अखवाम या जमीयत आदम. मक्का तो जमीयत आदम की बात करता है, तुम तो फकत जमीयत अखवाम की बात कर रहे हो. कहते हैं तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद. दिस सिविलाइज्ड वर्ल्ड जस्ट वांट टू डिवाइड द कंट्रीज. तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फकत मिल्लत आदम. इस्लाम यूनिटी मानता है, इस्लाम इंसानों की गुफ्तगू करता है. ना चीनी वो अरबी, वो ना रूमी वो शामी, समा सकाना दो आलम में मर्द आफाकी. तो मर्द आफाकी वो है, द सुपरमैन इज वन, कि ना वो चीनी है, ना वो अरबी है,
نہ وہ رومی ہے، نہ وہ شامی ہے، نہ وہ مسلم ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آفاقی مرد ہے. بست رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان، نو انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں. اقبال کہتا ہے یہ پورا جو دنیا ہے، یہ پوری دنیا میرا وطن ہے. اسی لیے ایک جگہ حدیث سے پیغمبر کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے، ای ہمیں روئے زمین مسجد مان، یہ پوری زمین میری مسجد ہے. آپ ٹوکیو میں بھی اذان دے سکتے ہیں، آپ نیو یارک میں بھی آپ کی اقامت کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کا پیغام آفاقی ہے، اقبال کا پیغام انسانی ہے، اقبال کا پیغام ایک پوری طریقے سے انسانیت ہے. اسی لیے کہا مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شک کو سحر کر. اقبال مغرب اور مشرق کے مخالف نہیں ہے. سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں، سنیے یہ ورڈ، اقبال کیا لکھتے ہیں، میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشرتی نظام تلاش کیا جائے. یعنی he is looking a peace for human beings. چھوٹی طریقے سے اگر بات کر لیں تو اسلامی شاعر ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ عابل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کا میسج جو ان کی پوئٹری ہے، جو ان کے 1496 خطوط ہیں، جو ان کے The Reconstruction of Religious Thought 7 ان کے خطبات ہیں، جو ان کے ملفوظات ہیں، جو ان کے دیباچات ہیں، جو ان کی تقریباً 33 کے قریب آپ کے کتابوں کے جو ہے مسائل ہیں، یہ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اقبال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو خلقت کی گئی ہے اس میں مسائل ہمیشہ اس طرح سے آئے ہیں. 1-2 منٹ آپ کا زحمت یہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا روم کے زمانے میں بغداد کی خلافت نابود ہوئی، اقبال کے زمانے میں عثمانی خلافت نابود ہوئی. مولانا روم کے زمانے میں یہ جو اسپین کی ہسپانیہ کی حکومت تھی نابود ہوئی، تباہ ہو گئی. اقبال کے پیدا ہونے سے 20 سال پہلے مغلیہ ایمپائر بر صغیر کی تباہ ہوئی. مولانا روم کے زمانے میں چنگیزیوں سے اور دوسرے آپ کے عیسائیوں کے حملے سے وہاں پر مسلم ممالک تباہ ہوئے. اقبال کے زمانے میں تمام مسلم ممالک پر یورپ کی کالونیزم ہوا. اسی لیے اقبال نے کہا چو رومی در حرم دادم ازامن، رومی کی طرح سے میں نے مسلموں کو، یہاں پر اذان ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی میں نے رومی کی طرح سے مسلم امت کو پکارا ہے. چو رومی در حرم دادم ازامن، ازو آموختم اسرار جامن. میں نے رومی سے انسان کی جو جان ہے، انسان کی جو عظمت ہے، اس کے رموز کو حاصل کیا ہے. بدور فتنہ عصر کہن او، وہ مسیحا بن گیا اپنے دور کہن کا، اپنے پرانے زمانے کا، 700 سال پہلے کا. بدور فتنہ عصر دورہ من، اور آج کے دور کا. یہی کہا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اقبال کا میسج آج کے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کی جو بصیرت ہے، اقبال کی جو ویژن ہے، اقبال کا جو طرز تفکر ہے. اقبال نے کہا تھا کہ میں شعر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر حسن نظامی کی طرح سے نثر کہتا تو کبھی شعر نہیں کہتا. تو اقبال پوری طریقے سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے جو لا الہ کا
فلسفہ رکھا ہے وہ اسلامی فلسفے کے تحت نہیں ہے، بلکہ وہ اس آفاقی فلسفے میں ہے کہ جب تم ایک معبود کی پیروی اور ایک معبود کی عظمت کے قائل ہوگے تو پھر تم کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو گے، اس سے انسانیت کی بڑائی ہوگی۔ اقبال اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، میں بہت چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے اقبال کے میسج میں قرآن مجید کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، یعنی قرآن ایسا پڑھو کہ جیسا قرآن تم پر نازل کیا گیا، جب تم قرآن کی عظمت سمجھ سکو گے۔ یہ 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، 1400 سال پرانی مردہ کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو حکمت ہے وہ لا یزال ہے، جس کو کبھی آپ کے جو ہے نابودی نہیں ہے، اگرچہ کہ قدیم ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، اس میں نسخہ ہے حیات ابدی کا، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جس لرزنے والے قدم اس سے اپنے قدم کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نوع انسان را پیام آخری، پوری انسانیت کے لیے وہ آخری پیغام ہے۔ کیوں؟ حامل او رحمت للعالمین، رحمت المسلمین نہیں ہے پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہے۔ اقبال اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید رحمت للعالمین ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ سچ جہاں تازے در آیات اوس، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں 1400 سال گزرے، اقبال کہہ رہے ہیں اگر 14,000 سال بھی گزرے، سچ جہاں تازے در آیات اوس، قرآن کی آیتوں میں اسرہا پیچیدہ در آیات اوس، کئی زمانے قرآن کی آیتوں میں ہیں، کھول کے دیکھتے چلے جائیں، 10,000 سال کے بعد، 5,000 سال کے بعد قرآن حلہ ہوگا۔ قرآن کی عظمت بتا کر کہہ رہے ہیں اے کہ می نازی با قرآن عظیم، تو جو اتنا غرور کر رہا ہے کہ تیری کتاب قرآن ہے، تا کجا در ہجر می باشے خوردی، تو اس کو تو نے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب، تو صاحب قرآن ہو کر تو اتنا بے ذوق ہے۔ الاجر ثم الاجر ثم الاجر، افسوس تعجب خیز چیز ہے کہ قرآن تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر قدم پر ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ایک جہانش اسرہا ذرہ بسس، گیر اگر سینہ دلے مانی رسس، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کس نہ باشد در جہاں محتاج کس۔ یہ شعر لے کے جائیے آج کی رات کا اقبال کے لیے، اور اگر ایسا کہیں شعر ہے تو مجھے بتائیے۔ کس نہ باشد، کوئی نہ رہے، کس نہ باشد در جہاں، اس دنیا میں، محتاج کس، کوئی کسی شخص کا نہیں کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے۔ یہ اقبال آفاقی ہے، یہ اقبال انسانی ہے، یہ اقبال تمام آپ کے جو ہے ملکوتی ہے۔ کوئی اس دنیا میں دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے۔ نقطۂ شر مبین ان است و بس، قرآن مجید کا نقطۂ اصلی، دین اسلام کا نقطۂ اصلی یہی ہے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے۔ یہ ہے آج کی دنیا کا مقصد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولانا روم نے جو کہا تھا آنچ شیرہ را کند روبا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے، احتیاجس احتیاجس احتیاج، ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اقبال اسی طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہیں، لیکن خوف یہ ہونا جائے آشکار شر پیغمبر کہیں، احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر تعویل سے قرآن کو بنا دیتے ہیں پازل۔
پڑھیے اقبال کے شعر تو معلوم ہوگا کہ آپ جتنا بھی ناز کریں, آپ جتنا بھی اپنے آپ پر 500-700 سال پہلے ایرانی لٹریچر نے مولانا روم کہا, اور 700 سال بعد اگر کسی کو مولانا کا خطاب دیا گیا تو وہ مولانا اقبال لاہوری ہے. ایک شخص جو سیال کوٹ میں پنجابی ماں کی گود میں پیدا ہو, اس کی کتاب 1834 شعر کی جاوید نامہ آج فارسی کی 5 بڑی کتابوں میں ہے. شاہنامہ فردوسی, گلستان سعدی, مثنوی مانوی, دیوان حافظ اور جاوید نامہ اقبال لاہوری. آب حیات پی کے تمہیں موت آ گئی, آب حیات پی جاتی ہے کہ زندہ رہیں, لیکن ہم لوگوں نے, اقبال نے دعا کی تھی, اقبال کی دعا پڑھیے. رموز خودی میں 7 شعر کی دعا ہے, یا رب سے شروع ہوتی ہے, بیدے پہ ختم ہوتی ہے, جس کا پہلا شعر میں نے پڑھ دیا کہ یا رب درون سینہ دل بے خبر بدے, در باد نشرہ نگرم او نظر بدید, شاہی مرا بس سید پلنگا گزاشتی, تو نے میرے شاہین کو چیتوں کے شکار کے لیے رکھا ہے. ہمت بلند چنگل ازی تیزتر بدید, میری ہمت کو بالا کر اور میرے چنگال جو ہیں, میرے یہ پنجے ہیں, ان کو اور تیزتر کر. رفتم کے طائران حرم را کنم شکار, اے مالک میں طائران حرم کے شکار کو جا رہا ہوں. طائران حرم کون ہیں؟ یہ نام نہاد مسلمان جو مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ کعبے پر ایک نجس پرندہ بیٹھا ہے تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ ایک ایسا مارے تیر کہ نہ دیوار کعبہ خراب ہو, نہ غلاف کعبہ خراب ہو, بلکہ وہ اس پرندے کو لگے. اقبال یہی دعا کر رہے ہیں, رفتم کے طائران حرم را کنم شکار, میرے مالک میں جا رہا ہوں یہ نام نہاد مسلمان جو تباہ کر رہے ہیں اسلام کو, ان کو شکار کروں. تیری نافکن دے کار کر دے دیت, میرے معبود مجھے ایسا تیر دے, کیونکہ یہ ایک دم اپنی جمعیت کو جمع کرتے ہیں, دوسروں کو انوالو کر لیتے ہیں, دوسرے مسلمانوں کو. میں چاہتا ہوں صرف اسی کو کروں, تو مجھے ایسا تیر دے, مجھے ایسا نشانہ دے کہ میں صرف اسی کو مار سکوں. یہ ہے اقبال, یہ ہے اقبال. تو آپ نے دیکھا یہ جو ہم جاتے ہیں کعبے کے لیے اور کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک, اقبال کا شعر سنیے. کعبے پر ایسے شعر میں نے نہیں دیکھے. 26,000 شعر ہیں مثنوی مانوی میں. مثنوی مانوی مولوی کی ہے, 26,000 شعر ہیں, ایسے 4 مصرے نہیں ہیں. دن رات پڑھتے رہتا ہوں. میں عاشق ہوں ان شعروں کا, یہ میرا ذوق اور شوق ہے. I am not professor of Persian, لیکن یہ 40 سال کا میرا کام ہے. لیکن یہ دے رہا ہوں آپ کو پوڈیم سے, ہر بات جو کر رہا ہوں, ہر جملہ جو کہہ رہا ہوں سند ہے, ریکارڈ. ایسے شعر نہیں ہیں, سن لیجیے. آج کی رات لیتے جائیے, کیونکہ عزت مآب کونسل جنرل صاحب نے یہ شام برگزار کی ہے, تو کچھ نہ کچھ میسیج یہاں سے جائے جو دلوں کے میں آپ کے انقلاب لائے. کیا کہتے ہیں اقبال کعبے کے بارے میں؟ قوم را ربط و نظام از مرکزی, ملت کے اتحاد اور ارتباط کا مرکز کعبہ ہے. روزگارش را دوام از مرکزی, ملت کی زندگی کے تسلسل کا محور بھی کعبہ ہے. رازدار و رازما بیت الحرام, ملت کا راز رکھنے والا اور اسرار رکھنے والا بھی کعبہ ہے. سوزما ہم سازما بیت الحرام, ملت کا درد اور ہمدرد بھی کعبہ ہے. تو ز پیوند حریمی زندگی, تو یہ کعبے سے جو جڑا ہوا ہے اسی وجہ سے زندہ ہے. تا طواف او کنی پائندی, جب تک تو طواف کرتا رہے گا. طواف یہاں پہ استعارے کے طور پر آیا ہے, طواف یہاں پر دل بستگی کے طور پر آیا ہے, طواف یہاں پر محبت کے طور پر آیا ہے. جب تک تو کعبے سے منسلک رہے گا تو پائندگی. اس کے بعد کہتے ہیں, اب پلٹ کے کہتے ہیں, حرم کعبہ جس قبلے قلب و نظر نیس. صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں اس طرف,
طواف بام و در نیست. اس کا جو طواف کر رہے ہیں اس کے دروازے اور اس کی پتھروں کا اور اس کی سیمنٹ کا طواف نہیں ہے. یہ شعر کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو. میاں نے ما و بیت اللہ رمزس، وہ جو بندہ طواف کر رہا ہے اللہم لبیک کر رہا ہے، اس کے اور اس کے معبود کے درمیان ایک راز ہے. میاں نے ما و بیت اللہ رمزس کہ جبریل امیرہ ہم خبر نیس، یعنی جبریل جو رئیس ملک ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ یہ بندہ جو طواف کر رہا ہے اپنے پروردگار کو جو لبیک کہہ رہا ہے یہ ایک رشتہ باندھ رہا ہے جو اس کے معبود سے بڑا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے جبریل بھی اس کے سامنے نہیں آ سکتے، جبریل بھی اس کے درمیان نہیں آ سکتے. اس وجہ سے کہ انسان کی منزلت، یہ جو دنیا ہے جس کو ہم ہوا سے خمسہ سے دیکھتے ہیں، جس میں ہر چیز مجسم ہوتی ہے، جسم ہوتی ہے. تقی عابدی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، یہ ناسوت ہے. ناسوت میں ہر چیز جسم کے ساتھ آئے گی. اگر ملک بھی آئے گا ناسوت پہ تو لباس پہن کے آئے گا، انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے آئے گا، جھاڑ بن کے آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ناسوت میں ہر چیز مجسم ہوتی ہے، اس کے اندر جو کھلتا ہے وہ ملکوت ہے. ملکوت میں ہر چیز مجرد ہوتی ہے. میں یہاں مرا، میرا جسم رہ گیا ناسوت میں، میری روح چلی گئی آپ کے ملکوت میں. ملکوت کے اندر کھلتی ہے جبروت. جبروت کیا ہے؟ جبروت ہے حضرت جبریل کی آخری حد. علامہ اقبال نے انسان کے لیے نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، کہا اے طائر لاہوتی، اس رشت سے موت اچھی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دور وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر رئیس ملک جبریل کی پرواز ختم ہوتی ہے. تو انسان کی فضیلت اقبال بتانا چاہ رہے ہیں کہ طائر لاہوتی کہہ کر انسان کا مقام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اقبال انسان کو اس کا مقام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تو کیا تھا اور تو کس طرح سے کیا ہو گیا. رزق خود ہی پر تو میں نے چھوڑ دی ہے بات. میں اقبال کے کسی فلسفے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. وہ تو الگ چیزیں ہیں، اس پر ویکس اینڈ ویکس یو کین ہیو آپ کے کانفرنس. آج کی دنیا میں ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ لقمہ حرام، کرپشن، رشوت سازی. ہماری اسلامی ملکوں کا حال مغربی ملکوں میں بھی آپ کے جو ہے. اقبال از دا اونلی پوئٹ جس نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے. تا ندانی نکتہ عقل حرام بر جماعت زیستن گردد وبال. او ندانن از حلام و از حرام حکمتش خامست و کارش ناتمام. کہتے ہیں کہ جب لقمہ حلال اور رزق حلال تمہارے پاس نہیں ہوگا تو نہ تمہاری خودی آگے بڑھے گی، نہ تمہاری زندگی آگے بڑھے گی. خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہی اس کتاب. وہی نان ہے اس کے لیے ارجمن، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. تو معلوم یہ ہوا اقبال وہ شاعر ہے جو آج کی 21ویں صدی کا سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرپشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لقمہ حرام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لقمہ حرام کیا ہے. دنیا ایک پائی ہے، اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں. لقمہ حرام یہ نہیں ہے کہ آپ خلیفہ کے تھیلے سے حاصل کر رہے ہیں. لقمہ حرام وہ ہے جو آپ کسی غریب کا، کسی حقدار کا حق کھا رہے ہیں. کرپشن از دا. تو کرپشن کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے، ابھی میں نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. رزق کھائی جاتی ہے زندہ رہنے کے لیے، لیکن اس لقمے سے موت اچھی. اقبال یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. تو کہتے ہیں کہ اس کو صرف جو ہے تم علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، علم اور حکمت صرف لقمہ حلال کھانے سے ملے گا. عشق و رخت آئز از لقمہ حلال. تمہیں عشق اور درد و گداس تمہارے سینے میں جو عبادت اور خضوع و خشوع کا سب سے اہم جز ہے وہ لقمہ حلال سے آئے گا. اقبال وہ شاعر ہے جو بات بتا رہا ہے. اقبال انسانیت کی گفتگو کرتے ہیں. اقبال یہ بتاتے ہیں
کہ سب سے اہم چیز اخلاق سازی ہے. اقبالیات میں اقبال کے کلام میں ایک ایسی کتاب ہے شاید ہی کوئی درس اخلاق اس میں نہ ہو. آپ جانتے ہیں در مسافر پیشے ہوں گرداں سری جب حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر آئی حضور کے سامنے, اقبال نے اس کو نظم کیا. دختر سردار طے آمد اسیر, حاتم طائی کی بیٹی جب اسیر ہو کے آئی, بڑے باپ کی بیٹی تھی, حاتم طائی کی بیٹی تھی. پائے در زنجیروں ہوں بے پردہ بود, اس کے پیر میں زنجیر تھی اور اس کے سر پہ چادر نہیں تھی. گردن از شرم و حیا خم کر دے وہ اسی وجہ سے اپنی گردن جھکائی ہوئی نیوڑائی ہوئی شرم و حیا سے تھی. کیا کیا حضور نے؟ دختری ترا چون نبی بے پردہ دی. جیسے ہی حاتم طائی کی بیٹی کو حضور نے بے پردہ دیکھا, چادر خود پیش روئے اون کشید. حاتم طائی کی بیٹی پہ اپنی چادر اپنی ابا اڑا دی. یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے رسالت پیغمبر, یہ ہے اقبال کا میسج, یہ ہے اقبال کا آج کے دور میں بتانا مسلمانوں کو اور اقوام جہان کو کہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ہے وفا محمد کی, یہ ہے مرتبت جس کا ذکر کو خدا نے آپ کی ضمانت دی ہے. یہ ہے فیس آف ریئل اسلام. اقبال اس کی نیابت کر رہے ہیں. وہ میسج بھیجنا ہونا چاہیے. حسن یوسف کب تک آپ کنویں میں بند رکھیں گے؟ حسن یوسف صرف بازار مصر میں پیش نہ ہو بلکہ دنیا کے ہر بازار میں پیش ہو. اور حسن یوسف کیا ہے؟ یہی اقبال کا میسج ہمارے لیے. اردو میں, فارسی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ریلیونس ہے اقبال کا آج کے دور میں. سنیے, مرنے سے 4 مہینے پہلے اقبال نے لاہور سے برٹش ریڈیو پر 1 جنوری 1938 سناتا ہوں تو ایسا معلوم ہوگا اسی جنوری کو لکھا گیا ہے. اقبال نے کہا, انسان اگرچہ, انگلش ہے اس کا ترجمہ پڑھا, انسان اگرچہ اسرار فطرت کی نقاب کشائی اور تقصیر فطرت میں حیر انگیز کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اس نے تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت, قومیت, اشتراکیت, فسطاطیت اور نہ جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں. ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریخ سے تاریخ صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. جن نام نہاد مدبروں کو انسانوں کی قیادت اور حکومت سپرد کی گئی ہے وہ خونریزی, صفاقی اور زیر دست آزادی کے دیو ثابت ہوئے ہیں. جن حاکموں کا فرض یہ تھا کہ اخلاق انسانی کے نوامی سے عالیہ کی حفاظت کریں, انسانوں کو ظلم سے روکیں, انسانیت کی ذہنی و عملی سطح کو بلند کریں, انہوں نے ملوکیت اور استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مظلومین بندگان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا, صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مخصوص گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان بہم پہنچا جائے. انہوں نے کمزور قوموں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ان کے اخلاق, ان کے مذاہب, ان کے معاشرتی روایت, ان کے آداب اور اموال پر دست تطاول دراز کیا. پھر ان میں تفرقہ ڈال کر ان بدبختوں کو خون ریزی اور برادر کشی میں مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی افیون سے مدہوش و غافل رہے اور استعمار کی جونک چپ چاپ ان کا لہو پیتے رہے. اس جبر و ظلم, اس استحصال, وہ استبداد, اس صفاقی و غارت گری کا سبب سامراجیت, استعماریت ہے جو اشتراکیت, قوم پرستی اور جمہوریت وغیرہ کے نقاب اوڑھ لیتی ہے. چنانچہ جب تک اس نام نہاد جمہوریت, اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہیں جائے گا, جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ مٹایا جائے گا, اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا. 1938 جنوری
This is relevant for 2017. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں تو صرف آپ کو جو ہے گلیشیئر کے صرف ٹپ کو بتا رہا ہوں. میں تو صرف آپ کو اشاروں پہ بات کر رہا ہوں. اقبال کا میسج آفاقی ہے. اقبال کا میسج کہتے ہیں کہ 3 شادیاں کیا. پڑھیے 1904 میں اقبال کا مضمون مخزن میں پڑھیے قومی زندگی کے عنوان سے. عورتوں کی تعلیم سب سے زیادہ توجہ کی محتاج ہے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے. ماں اور بیوی 2 ایسے پیارے لفظ ہیں جن میں تمام مذہبی اور تمدنی نیکیاں پوشیدہ ہیں. اگر ماں کی محبت میں حب وطن اور حب قوم پوشیدہ ہے تو بیوی کی محبت اس سوز کا آغاز ہے جس کو عشق الہی کہتے ہیں. عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے اور اس حالت میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. عورتوں کے لیے مذہبی تعلیم بھی ضروری ہے. تعداد ازدواج کا دستور ابھی اصلاح طلب ہے. اقبال تعداد ازدواج معلوم یہ ہوا کچھ جوڑ کر کچھ چھوڑ کر کچھ توڑ کر کچھ موڑ کر اقبالیات کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ اقبال کے ساتھ ناانصافی. ختم کر رہا ہوں گفتگو اس وجہ سے کہ یہ درد آویز گفتگو تھی اور ریلیونس بتا رہا تھا. میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ اقبال کا مطالعہ جیسے بھی ہو سکے کریں. 6000 سے زیادہ اقبال کی کتابیں آج اویلیبل ہیں. 500 سے زیادہ کتابیں دوسری زبانوں میں ہیں. اقبال سائبر لائبریری آپ کے فنگر ٹپس پر ہے. پڑھیے. میرا تو ایکسپرٹیز آپ کے جاوید نامہ ہے. میں نے تو جاوید نامے پہ آپ کے لیے ایک سوال بھی نہیں کیا. اسی پہ ختم کرتا ہوں تو معلوم ہوگا یہ کتنا بڑا پوئٹ. جاوید نامہ جو شروع ہوتا ہے کہ دیش با چراغ ہمیں گش گردش کز دام و دد ملولم و انسانم آرزو. کل رات ایک شیخ چراغ لیا ہوا پھر رہا تھا کہ میں یہ جانور صفت لوگوں سے بیزار ہوں, میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. زین حاملان سست عناصر دلم گرفت, یہ سست اور کاہل لوگوں سے میرا دل رنجیدہ ہے. شیر خدا وہ رستم داستانم آرزوس, میری آرزو یہ ہے کہ کوئی شیر خدا سے ملاقات کروں. میری آرزو یہ ہے کوئی رستان داستان سے ملاقات کروں. گفتیم کہ یافت مینا شود دشتہی ماں. ہم نے کہا اے شیخ انسان نہیں ملتا یہاں, ہم بہت ڈھونڈ چکے ہیں. گفت آنکھ کے یافت مینا شود انم آرزوس. اس شیخ نے کہا کہ تو جو کہہ رہا ہے نہیں ملتا وہی میں چاہ رہا ہوں اس سے ملوں. جاوید نامہ شروع ہوتا ہے اور جب مولانا روم کے ساتھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے فلک کے چاند پر غار کے سامنے ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے, اس کی گردن میں ایک سانپ ہے. مولانا روم کہتے ہیں اقبال سے, دیکھو اقبال یہ جہاں دوست ہے. وہ اس جہاں دوست, جہاں دوست اسلام سے پہلے وشوامتر ہے. جہان کے معنی وشوا, دوست کے معنی متر. اقبال نے اس کا نام فارسی میں جہاں دوست رکھا. وشوامتر who is a biggest philosopher of death and life سامنے آتے ہیں. وہ مولانا روم کو جانتا ہے مگر اقبال سے بات نہیں کرنا چاہتا. کہتا ہے جب تک کہ میں معلوم نہ کر لوں اس کا مبلغ علم کیا ہے, یہ جانتا بھی کچھ ہے, اس وقت پر بات کروں گا. سوال کرتا ہے اقبال سے, گفت مرگ عقل. اقبال کہتے ہیں اس نے پوچھا عقل کیسا مرتی ہے. اس نے پوچھا گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر. میں نے جواب دیا جو شخص فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مر جاتی ہے. پوچھا گفت مرگ قلب. اس نے پوچھا قلب کیسے مرتا ہے, دل کیسے مرتا ہے. گفتم ترک ذکر
जो शख्स जिक्र खुदा छोड़ देता है उसका कल्ब मर जाता है। उसने पूछा गुफ्तन, उसने पूछा तन कैसा होता है? गुफ्तम ज़्यादा गर्द राह, ये जो हम इस दुनिया नासूत में आते हैं तो ये गर्द हमारी रूह पर लग जाती है जिससे जिस्म बनता है। गुफ्त जान, उसने पूछा ये जान क्या है, ये रूह क्या है? गुफ्तम रम से ला इलाह, ये अल्लाह का एक असरार है। उसके बाद वो 9 नुकाते वो देता है, वो कौन सा इल्म है जिसमें बंदा खुदा से ज्यादा जानता है? अजब सवाल है। इल्म के एक मानी तजुर्बा भी है। वो कौन सा इल्म है जिसमें बंदा खुदा से ज्यादा जानता है? जवाब देता है वो इल्म मौत है। अल्लाह को तो मौत नहीं है, बंदा जानता है, मौत जानता है अल्लाह को। वो इकबाल हमारे सियालकोट का, हमारे पंजाब का, हमारे बर सगीर का, वो कोहिनूर, उसने एक दुआ की थी। क्या कहता है? सैलम मेरा, ऐ परवरदिगार, ये जो ख्यालात का जो सैल है, सैलाब है, सैलम मेरा बजूए बजूबे तंगो माए रा मपीच। मेरे मालिक, मेरे ये ख्यालात के समंदर को तू सियालकोट के या लाहौर तक मखसूस ना रख, तू छोटी छोटी नालियों में मत बहा। जौलान गाहे वादियों कोह कमर पे दे, इसको मेरे मालिक तमाम दुनिया के पहाड़ों पर, वादियों पर बिखेर दे। आज 140 साल होने पर हम यहाँ जमा होकर कह रहे हैं इकबाल तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। आज वैंकूवर में हम बैठे हुए तुम्हारी इसी सैलाब ख्यालात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for that strong, inspiring speech. The next person that I would like to invite on stage is our next keynote speaker. It's no other than Professor Dr. Daryl McLean. Dr. McLean is a social historian of Islam in the Department of History at Simon Fraser University. He is the author and editor of numerous articles and scholarly writings. He is the founder of the Center of Comparative Study of Muslim Societies and Cultures and the International Summer Youth Program on Muslim Diversity. His speech is going to be focusing on Iqbal, Arabic and Islamic civilization, reflections on formative principles for modern Muslims. Please welcome him on stage. Thank you very much. It's a real delight to be able to join you this evening for Iqbal Day, especially since this is the 140th anniversary of the birth of Iqbal. It's been my pleasure to participate on Iqbal Days for many years now, and I very much appreciate the way it has been continued by the Pakistan Consulate General of Vancouver. And I want to thank them. I want to thank you specifically, Dr. Mohammed Tariq, for organizing Iqbal Day, and I thank you for inviting me. I also thank Fahad Amjad, the consul, for his energy in organizing this event. The consul generals, since they've been established here in Vancouver, have been extremely active in building up an interest in Pakistan studies here in Greater Vancouver. And at Simon Fraser University, we have set up, through their help, an Iqbal Memorial Collection. And indeed, I had recourse to that collection while writing tonight's paper. We now have at Simon Fraser University all of the major works by Iqbal in both Urdu and English, perhaps not yet in Persian, but we have almost everything published by the Urdu Academy in Pakistan, and I invite you to consult them in our library. It is, I think, very fitting that we are meeting today in Surrey
because of the activities in Urdu studies and Pakistan studies here in this city, especially the Canada Urdu Association. I'm thinking of their bi-monthly Mushara. I'm thinking as well as their engagement with the young people of Surrey. And it's a pleasure to see many young people here this evening. So thank you, Shahzad Nazir Khan, and Umay Shuaib, and Raminder Khan. It's also a pleasure to welcome here this evening Dr. Amal Ghazal, the new director of Simon Fraser University Center for the Comparative Study of Muslim Societies and Cultures. Dr. Ghazal is a scholar of the Indian Ocean who is wanting to move us beyond narrow area studies that sees things in terms of African studies, Middle East studies, and Indian studies, and I hope you get a chance to speak with her sometime later this evening. It is very humbling to be here on stage after such a really quite engrossing series of papers, and I'm happy to be part of this. Dr. Raminder Khan I've heard on a number of occasions, I think 7 or 8 years ago for the first time at Portland Polytechnic on an Urdu event. Dr. Anne Murphy is of course the pillar of Punjabi studies here and everywhere else, and when I have a question that I don't know, which happens very often, I immediately send her an email. And Dr. Syed Taqi Hassan Abadi, who we just had the great pleasure of hearing, who brings that, I think, that wonderful adab from the Anjumani Charaki Urdu in Hyderabad that manages, I think, to combine a Farsi component to the study of Urdu. And it was really wonderful to hear that. I know of his books, and I have just recently seen his Kuliyat Ghalab Dar Farsi, which is a marvelous work of editing. So I have learned much from all of you this evening. When I last spoke on Iqbal Day, it was last year, and I think some of you here were probably there. It was not far from here at the convention hall, Afghan Convention Hall on 80th. I asked a very simple but complex question, and that was, why did Iqbal write almost all of his poetry in Persian and not in Urdu? 70% of his poetry is in Persian. 80% of his writings is in something other than Urdu. And in fact, my original attraction to Iqbal was at Aligarh Muslim University, where I was a graduate student, and it was with the Payam-e Mashriq, the wonderful work in Farsi by Iqbal. And I've always been interested in why does he choose to write not just one book, not one poem in a book, but 80%. And in fact, most of you know the greater amount of his poetry through Faiz's translation into Urdu. So, in last year's Iqbal Day, I found an answer on the way Farsi poetry for Iqbal permits a kind of Persianate cosmopolitanism. And I ended with the notion that I called this an Iqbalian cosmopolitanism. This is something a little bit more than humanism, which our previous speaker spoke about. And I argued that it was constructed from two different forms, imaginaries, and I'll come into that later, ways of representing the past for the present and future, that sometimes clash. One of these is the Persian imaginary of the 12th and 13th century, which is located by Iqbal in the poetry especially of Rumi, but also of Attar and Ansari and others, but really of the 12th, 13th century. And you don't really hear much in this Farsi poetry of what literary historians call the Sabki Hindi, the Indian method, or poets that became so renowned for their Farsi during the Mughal period, like Said and so on. So this is the first strand,
the Persian sort of language of the 12th, 13th century. And the other strand, which is the subject of this evening's lecture, is the Arabic and Islamic imaginary of the formative period of Islamic civilization from the 7th to 10th century. So one of this is taken from the 12th and 13th century, and one is taken from the 7th and 10th century. Now I think I have spoken on the Persian strand of Iqbal for many years, and I want to leave that behind, and I want to focus this evening on the importance to his overall way of thinking, an Iqbalian project which our previous speakers were so good on, by looking at Arabic and how he uses Arabic and how he uses data, not from Islam, but from this, just from Islam, but from the 7th to 10th century. Now, there is much that can be said on this topic, although I want to point out that historians have been very, very reluctant to focus on this Arabic strand, or even the Persian elements. And indeed, the works that you mentioned of the last 10 years are almost innocent of Farsi, and know his Farsi works through Urdu translations, which is a real, we need to take Iqbal seriously. So I'm going to ask two questions this evening. The first question relates to why Arabic is so critical to Iqbal. The second question relates to the structures of Islam, classical Islamic civilization, accessed by Arabic and then imagined by Iqbal in a modern context to produce a project. And I'm going to focus on prophecy, personhood, process. And my references are primarily to the Kulliyat Iqbal or the Divani Iqbal Lahori. Let me begin with Arabic. You may not know that Iqbal had a long and intense relationship with Arabic, right from the very beginning. He studied Arabic as a child and as a teenager at the Scottish Mission College in Sialkot. He majored at the BA level in Arabic at the Government College in Lahore. One of his first jobs was a readership in Arabic at the Oriental College in Lahore. And after he finished his PhD in Germany, he was invited to teach at the University of London, but he was invited to teach Arabic. Not Persian, not Urdu, not Punjabi. You might say that this is simply a happenstance, and that he is a professor and scholar of Arabic. But there's something more than that involved with Arabic in Iqbal. He is very clear in his poetry and his prose that Arabic means something different to his larger message. And I will quote from Iqbal. While my voice is not Arabic, my tone and my message is pure Arabic. And while I may use non-Arabic languages like Persian and Urdu for the purposes of communication, the source of my love, ishq, and the foundation of my tone, nawa, has always been, and it always will be, Arabic. This is not an isolated occasion, nor is an example of an early or later part of his life. And Iqbal changes his views, as we all do, as he ages.
Throughout his literary career, he insists on the fundamental importance of Arabic to his message. Now, a strange thing happens when you look at his citation of Arabic. He rarely cites Arabics, or real Arabs, or Arabic as a language on its own, but he uses it in relational terms with Persian language and culture. Not Urdu, not Hindi. And I will quote a poem from him, a very well-known poem. I'm sure many of you have read it. Although my instrument is dominated by the melody of Persian, still I remain committed to my role as a witness whose tone is purely Arabic. Okay? Although my instrument, saz, is dominated, sitar rasida, by the melody, naghma. All these are really well-known terms in Ghalibin of Persian. Still I remain committed to my role as a witness. And he uses the word shahid, doesn't use the word shahid, which carries with it a sort of fundamental sort of quality. Very strong. Whose tone, nawah, is Arabic. I want to make 3 points here. First, Iqbal almost invariably contrasts Arabic in relational terms to something called Ajam and Ajami. Not Iran, not Irani, not Dari. The term Ajam, or Balada Ajam, is a standard classical Arabic term for those who speak Arabic unclearly, right? It's a pejorative term. And in fact, in the original classical Arabic, Ajam and Balad Ajam comes to mean Persian, but it's used for others who are not Persian. It is definitely today a pejorative term to Arabic speakers, especially among the nationalisms of Arab states bordering on Iran. But the lexicon of South Asia is different. Ajam refers to the larger Persian-speaking term, what we might call Persianate civilization. Indeed, I don't know if any of you have read the first book that was written by Muslims in India. It's called the Chachnameh. And in it, in the introduction to this very long work of about 40 pages, which was written in the 12th century, he writes about how this is a work of Ajami. And in India, when the term Irani is used, it is almost invariably used to contrast a cultural complex with Turani, meaning the Turkic-speaking peoples of Central Asia. Okay? So there is nothing really unusual in an Indian context with him using this term Ajami, but it does seem civilizational. I think maybe that's lost in the Urdu. The implication is most definitely civilizational and not ethnic. Second point I want to make. Iqbal uses two terms for Arabic in his poetry. He uses the very simple word Arabi, Arabic, but he uses another term which is somewhat surprising. He uses the term Hijazi, which means the classical Arabic of Mecca and Medina. And when he uses the term Hijazi rather than Arabi, he almost invariably uses it to intensify and essentialize the Arabic. For example,
In one well-known poem, Iqbal observes, and I quote, "What does it matter if my wine cup, my khum, is Ajami, as long as my wine, my mai, is Hijazi?" What does it matter if my wine cup is Ajami, is Persian, as long as my wine is Hijazi, is Arabic? Here, the cup, the vessel, the carrier of meaning is Persian, but the essence, the essentials, the structure, the substance of what it is carrying is mai, is wine, transformative wine, which produces intoxication. I'll come back to that. That's the second point. The third point is the relational terms that Iqbal uses to compare Arab and Ajam tend to be musical or structural. That is, he refers to Arabic as nawa, which rather than naghmat, as in the poem that I just cited, nawa is always used for the overall musical tone of a piece, while naghmat are the different melodies within which the tone is expressed. Other musical or poetic terms are used by Iqbal. Nazm, for which a whole thesis could be made of the importance of nazm in modern Indian Muslims. It means literally the central theme, and is revitalized among Delhi poets in the late 19th century, and it comes to be extraordinarily important because it produces this idea of a nizam, a system, a systemic way of organizing things. He also uses the word taghazal. Taghazal is a very well-known term in Urdu poetry, which gives the essence of a ghazal. The very great poets like Ghalib have this wonderful taghazal, this sense that holds this unity together of a ghazal, which separate parts seem to want to pull it apart, right? The taghazal. He also uses the interesting word in Farsi of radif, which is the reoccurring refrain of a poem, the only thing that holds the sort of unity of the poem together when you are reciting. And in India, it's not just a poem, it's the song, the radif of the song. That is, in relational terms, the superiority of Arabic to Iqbal is fundamental, systematic, and not ornamental. So, why was Arabic so important to Iqbal's project? Some might argue that Arabic is important since Arabic was always important to Indian Muslims, and there's a certain truth to that. Arabic is not a foreign language. Persian is not a foreign language in India. There were people like Shah Waliullah who wrote most of his works in Arabic. But I might note that Iqbal's Arabic is not a madrasa Arabic, which is where much of the Arabic is produced, rather than the Sufi chronicles. And his readings in Arabic, which we know of, a lot of these are in his museums, are not the type that we can find in any available Punjabi dars. A dars is a syllabus on the basis of which education occurred. He is not reading the dars in the same way that it had been read previously in India. His teacher in Arabic, to whom he always returned while he was alive, was a remarkable man, and I wish I could find a graduate student who would write a thesis on him. His name is Syed Mir Hassan, a scholar of Arabic, a scholar of Persian, who taught at this wonderful but very small Scottish mission college at Sialkot. He also, by the way, was taught a very youthful Faiz Ahmed Faiz when he was just a child. In fact, many in Punjab owe their education
to this great Syed Mir Hassan. When you look at what he wrote, he didn't write much, but he wrote a few things. And when you read what Iqbal and others of his students say about him, he is very much influenced by the modernist agenda of Syed Ahmad Khan of Aligarh Muslim University, which is my alma mater. And he was also influenced by the Urdu Aligarh journal, the Tahdhib al-Akhlaq, the refinement of morals, which was extraordinarily important in the last part of the 19th century. The Aligarhites are attempting in some ways to locate an akhlaq, an ethical stance for modern Muslims. And frequently, as part of their procedure to produce this modernity, they are going back to the classical period. In fact, Sir Syed himself, in his writings, tries to produce a modern mutassilism, a modern theology, saying that the Muslims of India have turned away from the qualities of the classical period that energized it. And he argues that we should be looking more at these kinds of theological disputes of the 9th century and 10th century. We have sometimes called that way of thinking neo-mutassilite. We also see it perhaps more sharply and striking in the work of Iqbal's colleague and contemporary, precisely the same period, a man by the name of Hamiduddin Fara'i, whom I'm sure some of you here may have read, who died in 1930. And Fara'i mines pre-Islamic Arabic poetry to relocate and resurface the literary term nazm, which I mentioned before, as a kind of structuring device with which he argues a modern tafsir, not a traditional tafsir, a modern Indian tafsir, Quranic commentary can be constructed. We need unity, and that unity can be found in the principle of nazm. Iqbal does himself provide a brief explanation for the importance of Arabic in his thought, although we have to be very careful here because Iqbal is not always a trustworthy guide to his own thought. People would ask him questions and he would answer them, and he would answer them fairly quickly. He argues that Arabic is required to remain the bedrock of his thought because non-Arab Muslims cannot internalize a modern selfhood, and this is due to the depth of the oppression of the self formed by centuries of what he calls slavery and colonialism. Okay? See, there's a difference. And I'm going to return in a few moments to this really critical idea of selfhood, personhood. It is clear, though, that Arabic to Iqbal was not just a language or an ethnic group. Indeed, the Arabs and Hijazi in his book are surely stereotyped, and I think deliberately stereotyped. Thus, Iqbal refers to what we can only call a fantasy of the Arabs as camel herders, and the notion that the Bedouin desert is in some sort of fundamental way the bedrock of civilization. I'll give you an example. He's referring to the pre-Islamic Arabs, and he writes of the Arab desert, Sarai Arab, the Arab desert, as filled with camel drivers, shuturban. And he concludes that these Arab camel drivers became, and I quote, founders of civilization and creators of the fundamental laws that make for sovereignty, that make for modernity. Founders of civilization, Tamadun Afrid.
creators of, when he says the creators of fundamental laws, he uses this word ayin, which refers to not Sharia, not Kanun. Ayin has that sort of foundational, civilizational quality that goes back to the Mughals. And he constantly and consistently draws on the implications for modern Muslims of this desert origin of Islam. That is to say, it matters to Iqbal. It's not just something that he does because he knows Arabic. And I will quote another poem. The present age, quote, the present age is the descendant of your days, meaning Arabs. Its intoxication comes from your rose-like wine. The present age, Asre Hazar, Zada ye ayami toast. Ayam is an Arabic word that only refers to the Ayami Arabs, the Arab days of the desert at the time of the rise of Islam. Mustiyan has mai gulfame toast. Civilization must carry with it this quality of musty intoxication. It's a life-giving intoxication of civilization which seems to, in his view of the world, emerge from this origin. Okay. I think we have to be careful with some of this. The terms Arab and Hijazi and Iqbal, I don't think we should see them as Arabic, right? As Arab or Arabic, at least in our modern context, ethnic or national context. It is better read, I suggest, as a social imaginary, very simple term, used by the Canadian philosopher Charles Taylor and others, including our previous speaker, to indicate a way of thinking of values and symbols of the past that enables the construction of the worldview for the present and a future for an asserted collectivity. For Iqbal, then, the Arabic social imaginary, when combined with this Persianate social imaginary, is a way of imaging, of thinking, of what it looks like, the foundational Muslim past to construct a modern Muslim future. But does it matter? I think it does. I think it gives us a way of thinking of this Iqbalian project. And I want to say a little bit about some of these foundational qualities which are accessed through Arabic and enables, in Iqbal's view, Muslims to take back the present to form the future. I want to focus especially on the power of prophecy. Prophecy mattered to Iqbal in all of his writings. There's some things that change, especially social ideas, but prophecy does not. Right from Asrar-i-Hudi, Iqbal refers to his poetry guided by, and I quote, the sound of the camel bell, leading the Muslims in the caravan of the Prophet back and forth to the formative truths and the present. I quote again, our caravan leader is the Prince of Hijaz, and by his name our soul acquires peace and progress. Prophecy to Iqbal is much more important than theology. You can, quote, you can deny God, Iqbal tells us, but you cannot deny the Prophet of God. This is because
while God cannot be directly seen by human eyes in this historical world, the prophet emerges visibly within history. The modern Muslim Renaissance will occur in the clear eye of history. O messenger of God, he says, I speak with God through veils, but I speak with you without any veil. For he is my hidden one, and you are my visible one. Evident. Indeed, in his Ramuzi Behuri, his Mysteries of Selfishness, he says, the love of the prophet runs like blood in the veins of his people. It doesn't ever stop running. And this idea of love as the blood, the lifeline of Muslims, is critical for Iqbal and capable of both providing energy and modernization. I'll quote a poem from his Payam-e Mashraq, one of my favorite books of his, the Payam, the Message of the East. The blood of the Muslim pulses in my pen. The tears of my restlessness pours from his eyes. But no one can know the turmoil of my inner soul until he opens his eyes in my eyes. More philosophically and theoretically, Iqbal rediscovers in formative Arabic texts a dynamic and ethically progressive Islam. Iqbal's system revolves around twin notions. The notion of hud, self, a Persian term, and the notion of shakhs, person, Arabic term, both of which are energized by a process in revolving around two twin processes. The process related to ishq, which is not simply love, it's not the same as muhabbat, it's a transformative love that changes things. And the second thing is ilm, which is the same thing. It's not an external, it's not aql, it's not reason, it's an internal kind of knowledge that transforms. And in the case of Iqbal, it's often a knowledge founded on the possibilities of ethics. He rejects the Sufi notion of the loss of the individual self in the divine essence. This idea of wadar wujud, which was a previous speaker mentioned, this idea of a raindrop that's lost in an ocean of being, which so much was written about in the Indian context. Rather, the dynamic self is nurtured and the ethical person is constituted within a Muslim community until it finally reaches this greatest self of all selves. And as Iqbal puts it, the true distinction is not this raindrop lost in the ocean of being, but he says the raindrop is never lost in the ocean of being, but the ocean is lost within the raindrop of the self. To a certain extent, Iqbal seems to be making a distinction between a dynamic self, a huri, and an ethical person, a shakhs. In the case of personhood, he thinks of huri both in terms of its abstracts, huriyat, and person in terms of its idea of personhood, shakhsiyat. He sees person as embedded between both religion and culture, but capable of transcending culture, following the paradigm of prophetic personhood, which transcended the divisive culture of pre-Islamic Bedouins into the brilliance of classical Islamic civilization. Here, interestingly, he shares an argument with an Arab scholar of his generation who died in 1945, a man by the name of Mahruf Rusafi, who wrote a book, a very influential book called Ash-Shakhsiyat al-Muhammadiyah. And Iqbal and Rusafi seem to share a vision here of what personhood matters. The modern process of constituting a person follows the originative paradigm of the person of the Prophet Muhammad. And it permits the emergence of a modern community not based on the tribe, not based on ethnicity, not based on linguistics. That is, selfness and personhood, when conceptualized in this Iqbalian way, provides a rationale for the solidarity of a pan-Islamic community of Muslims,
a modern Ummah, not a linguistically based Ummah, based on an ethical platform. And here I think, and I'm going to be ending with this, here I think resides the possibilities of an ethical but dynamic and progressive Muslim community, and it resolves some of the conflict that Professor Wilford Cantwell Smith, which you spoke of previously, saw in Iqbal. Professor Smith, who was one of my teachers, in his groundbreaking work, Modern Islam in India, which was published in Lahore in 1946, makes this very interesting distinction between the progressive Iqbal and the reactionary Iqbal. In fact, he has one chapter on progressive and one chapter on reactionary. And he wants to know, how can we reconcile these kinds of different elements with, in Iqbal? So in some ways, the answer to that is to look at Iqbal's book, Rumuz-e-Behudi, The Mysteries of Selflessness, which was written in 1918 as a sequel to Asrar-e-Hudi. And in fact, these two are almost responses to each other. Asrar-e-Hudi gives the philosophy, but Rumuz-e-Behudi points out the progressive kinds of elements within which this philosophy can work its way out, but also relating it to some of these other larger issues. And here Iqbal reconciles the individual self with larger progressive ethical principles of the person within a dynamic community constructing modernity. Once again, he begins with Arabic and the originating prophet, and I will quote this poem. Before the advent of Islam, slavery was everywhere, and the needs of livelihood degraded the self. All the possibilities of a true musical note were driven from the flute. All of them sent an honest man, meaning the prophet, to the deserving people, and the dominion of sovereignty was given to the previous slaves. He, Muhammad, infused a new self into the person of mankind and redeemed the slaves from their masters. In conclusion, the true secret of the self, the Asrar-e-Hudi, revealed by this Arabic imagining, is not just the possibility of emancipation to Iqbal, but it's the absolute necessity of emancipation. I'll end with that. Thank you so much for that wonderful speech. Now I'd like to call on stage the man who's made all of this possible with his countless hours of dedication and commitment, who's wearing a brand new suit that he bought just for this evening. Please welcome the Consul General, Dr. Mohammed Tariq. Thank you, Frida. Thank you very much. Due to paucity of time, I have to be very, very precise and concise. I would like, first of all, I would like to thank Dr. Taqi Abadi, who made through all the way through Toronto. Dr. Darren McLean, he has always been forthcoming, and most of the time he is with us at a very short notice. Dr. Anne Murphy, she's here with us for the first time, but thanks a lot for your thought-provoking short speech on the recent scholarship on Iqbal in North America. Dr. Amal Ghazal, I also insisted that she should speak something on Iqbal and mysticism, but she was a little bit reluctant. Hopefully we'll hear next time from her. About Iqbal, a lot of things have been said, and I think if the professors have spoken, so it's extremely becomes difficult for me to speak a lot on that, and I have the habit of fumbling in front of professors, and especially on a subject like Iqbal, which is so complex because a lot of studies are involved, and when he talks about Plato, then obviously
You have to study Plato and his, concept of state, his idealism and shadows and shadow of the shadow, his concept about poetry. When he talks about Maulana Rum, then you have to study Masnavi, and obviously you have to focus on Quran as well. There would be a lot of references to Goethe, to Lord Byron, and to Shelley, and Petofi, the Hungarian poet who died young. So a lot of references. It's very difficult to comprehend on that. And I've been studying Iqbal for the last 30 years, and I feel that I've learned, a lot about him, and that is 1% of, what Iqbal's thought were. What I personally have learned from Iqbal is that he said that in his youth he was impressed by Wordsworth, and had he not read the Wordsworth's work, he would have been an atheist. And this is my concept about Iqbal, because I am a believer, because Iqbal, I am impressed by Iqbal. And there are so many things. There's one thing which Dr. Taqi Abidi has not mentioned, but he has definitely quoted from Javed Nama. And he says that to live a life that ends in death is such a burden. It is like being alive and yet not having life. This is from Dr. Taqi Abidi, this is from Vishwamitra. Then there's a question, how do you prove the existence of God? Then Iqbal says, I don't need to prove it. He is seen everywhere. So it's always the fault of your vision when you see evil in something. This is how Iqbal, he was a thorough gentleman, he was a refined man. So he always and his thinking was always, to focus on positive things. His concept of poetry is here. You can see like Nawa Para ho e bulbul ke ho tere tarannum se kabutar ke tane nazuk mein shahi ka jigar paida. Here you see this pigeon, and like he wants that the heart of an eagle should be, the pigeon should become an eagle, because this is due to the inspiration which like the people should get from the poetry and from the poets. He was extremely critical of those poets who are talking of love and wine. Iqbal definitely is a prophetic poet, and obviously he had a message, and the message is to focus on the creativity and the creative dimension of the mankind. Here you can see this one, right? This is like the poet says that his journey is from the earth to the star and moon, and then to the sun, and then onward. So this is like, he is focusing on the human, the mankind potential to conquer the universe. And Dr. Taqi Abidi has mentioned about, he was like referring to this Ya Rab Duruni Sinai Dil Apna Khabar Bide, like, you grant me the knowledge, like it's Iqra. Then he also talks about self. There the voice is coming from, from temple and from the mosque, that, we need some kind of person who can just, give this concept of self. So that's that one. And the last one is like, is the message of hope, which you are getting, like Asman hoga, Sahar ke noor se aina posh, or zulmat raat ki seema pa ho jayegi. A lot of people have spoken a lot about Iqbal. Some have just identified his poetry with like socialism, with communism, Islamist, Indian nationalism. Dr. Murphy has mentioned about separatist and, like the nationalist. Well, you can twist his poetry in any direction.
But the most important thing of Iqbal poetry and his thought was that he was a strong believer in purposefulness, like he calls it maqsadiyat. So he believes that a thing which has no utility is useless, like it does not have any value. So his poetry has enormous value. For us, we are sitting over here celebrating 140th anniversary of his, is obviously something which obliges us to think that he was a poet, which is like he was from the genre of poet, probably, to which probably very few people would reach. In words of Mirza Ghalib, I would say, मैं अंदलिब गुलशनिना फरीदा हूँ. I am the nightingale of the garden, yet to be laid. So I hope that we will just continue this legacy of Iqbal, and he was a poet, but beside that he was involved in active politics. I would also ask our community not to get involved in Pakistani politics, but you are Canadian, and you should be fully involved in this country, in its politics, which is your country by choice, and it's not your country by default. So I hope you will also carry a bit of Iqbal in your hearts, and will continue to take on this message. Thank you, everybody, and I also like to thank our sponsors. Fahad has already enumerated. Without their support, it would not have been possible. Thank everybody. So dinner is served out in the atrium over there. So we're gonna have a quick dinner followed by musical performance afterwards. So please join us back in the atrium after you've had something to eat. Thank you everyone so much. आपके इंतज़ार की मैं दाद देता हूँ. काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, खुश रहें आप, और उम्मीद करता हूँ कि ये शाम आपको पसंद आएगी. हम आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहते हैं. तो जैसे उन्होंने बताया कि हम ये जो म्यूज़िक हम जो करते हैं वो जो है एक न वो म्यूज़िक इंडिया का है ना पाकिस्तान का है. ये एक जॉइंट एफर्ट है, क्योंकि इसको हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हैं. और डॉक्टर तारिक साहब ने मुझे कहा था ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये जो हेरिटेज है दोनों मुल्कों की है. ये पाकिस्तान का म्यूज़िक भी है और इंडिया का म्यूज़िक भी है, जैसे कि उर्दू ज़बान है, और इसको इजहार करने के अपने अपने तरीके हैं. तो जिस तरह मेरे भाई बैठे हुए हैं अमरजीत सिंह, हम ये इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन हम एक ही ज़बान बोलते हैं म्यूज़िक की. शुक्रिया. तो आपकी खामोशी होगी तो मेरा दिल लगेगा बजाने में. तो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ बड़े खूबसूरत राग जो मियाँ तानसेन ने इजाद किया था, राग दरबारी. और इस पे कुछ छोटी चीज़ें और थोड़ा कुछ क्लासिकल, कुछ लाइट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, राग दरबारी. तो इसका माहौल बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मैं आपका खामोशी होगी तो उतना ही मेरा दिल लगेगा, इनका भी दिल लगेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की सबकी इजाज़त के साथ.
لوگ موسیقی کی تعریف کرتے ہیں لیکن موسیقی جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے جو اوپر سے بنی ہوئی ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی انرجی میں ہم فلو ہو سکیں، کیونکہ وہ انرجی ایسی بنی ہوئی ہے جو باکمال ہے. اور آج کل لوگ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ، کہ ساری دنیا کا جو میتھمیٹکس ہے وہ آپ کو میوزک میں مل جائے گا. تو یہ قدرتی نظام ہے، جس طرح سے پلانٹس ہیں ان کا اپنا ردم ہے، صبح رات کا اپنا ردم ہے، موسموں کا اپنا ردم ہے. تو یہ لے اور سر کی دنیا ہے. یہ چھوٹی سی اپنی خود کی کمپوزیشن پیش کر رہا ہوں.
اور ابھی میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا, بلکہ انہوں نے بڑے ایک آرڈر مجھے دیا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پشتو ٹیون ضرور بجانی ورنہ میں آپ کو گھر نہیں جانے دوں گا. تو آپ کی خدمت میں ایک بڑی مشہور ٹیون ہے اور افغانستان اور یہ پشاور میں بہت مشہور ہے, تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میرے خیال میں بیچ میں شاید کو پنجابی کا بھی کچھ ہو جائے. طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں, آپ بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں تو میرا دل اور زیادہ ہو رہا ہے. جانے کا شکریہ.
Hi, sorry everyone, we only have so little time and they want me to try and cycle through all the performers. So next we have with us Jamal Raja, who came to Surrey from all the way in Calgary to please us all with his melodious voice. He is an outstanding harmonium player and a remarkable ghazal singer. He also has a great sense of humor. And he's been singing the music of great Urdu poets, and his rendition of Iqbal's music, I am sure, will be a unique addition to this gathering. So please help me in introducing and welcoming Jamal Raja to the stage. आसानी से बहुत ज़बरदस्त बजा के गए हैं, मैं सुन रहा था. प्लीज़ गिव हिम another round of applause. इनके हाथों में ऐसा लग रहा था सितार जैसे बातें कर रही. और दूसरी गुजारिश आपसे है कि मेरे दाएं जानिब जो बैठे हैं जनाब अमरजीत साहब, आपके अपने शहर से हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं. दिल की बस्ती अजीब बस्ती दिल की बस्ती अजीब बस्ती दिल की बस्ती अजीब बस्ती है. लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती. लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती. जिनसे दिल है जहान में कम जिनसे दिल है जहान में कम फिर भी ये शय गज़ब की सस्ती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है. हो कनात जो जिंदगी का
जो जिंदगी का उसूल कना जो जिंदगी का उसूल तंग दस्ती फराग दस्ती है दिल की बस्ती